السلام علیکم 11ویں جماعت. آج ہم پڑھیں گے ترجمۃ القرآن میں سورۃ الانفال. پہلے اس کے تعارف کی بات کریں تو قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے 8ویں سورت ہے. اس میں کل 75 آیات ہیں. انفال نفل کی جمع ہے. نفل زائد چیزوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مال غنیمت کو نفل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اصل مقصد سے زائد ہوتا تھا. جہاد سے مقصود تو آخرت کا اجر اور اللہ کی رضا ہے. ان کا جہاد کا مقصد جو ہے کیا ہے؟ صرف ہم کیوں جہاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اجر کے لیے. لیکن یہ ایک اضافی انعام کے طور پہ ملتا ہوتا تھا. مال کا ملنا اللہ کا فضل اور عطیہ ہے. اس لیے مال غنیمت کو انفال کہا گیا. اس صورت میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکام نازل ہوئے. اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانفال ہے. ظہور اسلام سے قبل ہونے والی جنگوں میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ میدان مال میں جنگ میں جو مال جس کے ہاتھ آ گیا وہ اسی کی ملکیت ہے. اسلام سے پہلے اس زمانے میں لوگ مال و دولت کے حصول کے لیے بھی جنگوں میں شریک ہوتے تھے کہ چلو مال مل جائے گا. سورۃ انفال میں جاہلانہ تصور کی نفی کی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ اسلام میں جہاد کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا. غزوہ بدر کے بعد جب صحابہ کی طرف سے مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے پر سوال آیا تو اللہ نے سورۃ انفال نازل فرمائی تھی. تب پہلی دفعہ غزوہ بدر میں یہ مسئلہ درپیش آیا تھا تو تب یہ صورت آئی تھی. اس صورت میں حکم دیا گیا کہ مال غنیمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا جائے. پھر اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے غزوہ بدر کے مہاجرین میں مال غنیمت کو تقسیم فرما دیا تھا. مہاجر جنہوں نے جیتا تھا ان سب میں بانٹ دیا. سورۃ انفال 2 ہجری کے لگ بھگ مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی. اس کے اکثر مضامین غزوہ بدر کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں. یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقاعدہ مارکے کی حیثیت رکھتی ہے. پہلی دفعہ جو مارکا ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی اسلام اور کفر کافروں کے درمیان ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی، مسلمانوں کو فتح دی اور قریش مکہ کو ذلت میں شکست دے دی. سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے دن کو یوم فرقان بھی کہا گیا ہے. فرقان کے معنی ہے حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ. اس جنگ میں کفار مکہ کو شکست ہوئی. اسلام کی حقانیت مطلب حقیقت ظاہر ہوئی. اس لیے اسے یوم فرقان کہا جاتا ہے. تعارف اتنا کافی ہے. کل ہم اس کا باقی کا سارا پڑھیں گے، اس کے غزوہ بدر کے واقعات اور پھر مضامین اور علم اور عملی نکات. آج کے اتنا کافی ہے. شکریہ. اللہ